نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ معزز محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم ماہ ربیع الاول شریف کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں محفل میلاد مصطفیٰ کی اس نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں رسول کونین سید الاولین والآخرین حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء کی بعثت مبارکہ کی ضرورت، اہمیت، حکمت اور مقصد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ذکر قرآن حکیم اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے وضاحت سے بیان فرما دیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے۔ آپ لوگوں سے وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرما دیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے تاکہ وہ غور و فکر کریں، تاکہ وہ سوچ بچار کریں۔ جاننا چاہیے کہ دین اسلام کے بنیادی ماخذ دو ہیں، یعنی جن سے دین اسلام نکلا ہے وہ دو ماخذ ہیں۔ ایک ہے قرآن حکیم اور دوسرا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اس کے اللہ کا قرآن ہونے کا انحصار زبان مصطفیٰ پر ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کے اللہ کا قرآن اللہ کا کلام ہونے کا انحصار زبان مصطفیٰ پر ہے۔ اس کے سوا ہمارے پاس کوئی ذریعہ ایسا نہیں کہ جس کے ذریعے یہ تصدیق ہو سکے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کوئی ذریعہ ایسا نہیں
کہ جس کے ذریعے یہ جان سکیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، اور آپ کے اس فرمانے پر، آپ کی اس حدیث، آپ کے اس ارشاد پر ایمان لاتے ہوئے ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، ہم جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ وہ کلمات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے طور پر بیان کیے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے۔ گویا دین میں مرکزی حیثیت رسول کی ذات کو حاصل ہے۔ دین کا، ایمان کا مرکز اور محور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس کے سوا ہمارے پاس نہ تو ایمانیات کے باب میں کوئی ذریعہ ہے کہ ہم جن چیزوں کا نام ایمان ہے اسے قبول کر سکیں، اور نہ ہی اسلام کی عملی زندگی میں ہمارے پاس کوئی اور راستہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی حدیث اور اللہ کے نبی کی سنت کے بغیر اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ آج کی نشست میں ہم بات کریں گے ایمانیات کی، جنہیں ہم عقائد کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا یؤمنون بالغیب، متقین اہل ایمان وہ ہیں جو غیب پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اب آئیے ایمانیات کیا ہیں؟ نمبر 1 ایمان باللہ، اللہ پر ایمان۔ کیا اللہ کو دیکھا؟ جی نہیں دیکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا، مان لیا۔ دوسرا ہے ایمان بالرسالت، انبیاء و مرسلین پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء و مرسلین بھیجے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے نبی اتنے رسول ہیں۔ 1,24,000 انبیاء، ان میں سے 313 رسول ہیں۔ سب پر ایمان لے آئے۔ ایمان بالرسالت ہو گیا۔ دیکھا کسی کو نہیں۔ صحابہ کرام نے تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، مگر ہم میں سے تو کسی نے نہیں دیکھا۔ پھر اس کے بعد ہے ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان۔ دیکھا نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتے ہیں، اللہ کی نوری مخلوق ہیں، ایمان لے آئے۔ اس کے بعد ہے ایمان بالکتب، آسمانی کتابوں پر ایمان۔ کسی کتاب کے نزول کو دیکھا نہیں، خود سے جانا نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، مجھ سے پہلے رسولوں پر یہ کتابیں نازل ہوئیں، یہ صحیفے نازل ہوئے، ایمان لاؤ۔ سب پر ایمان لے آئے۔
یہ تو ساری چیزیں ہو گئیں جن کا تعلق ان کے وجود اور گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ کہہ لیجئے، سمجھنے کی خاطر۔ اور اس کے بعد ایمان بالآخرت، آخرت پر ایمان، روز قیامت پر ایمان۔ ابھی قیامت بپا ہوئی نہیں، کسی نے دیکھی نہیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، سو آخرت پر بھی بن دیکھے ایمان۔ اور یہ 5 چیزیں بنیادی ایمانیات سے ہیں۔ کیوں ایمان لائے؟ اللہ کے نبی کے قول پر انحصار کر کے، اور اس کے سوا ہمارے پاس کوئی ذریعہ پوری کائنات میں نہیں ہے کہ ہم ایک مومن کے طور پر ان ایمانیات کو مان سکیں۔ اس کے بعد اسلام کی عملی زندگی پہ آ جائیں۔ کلمہ طیبہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ کسی ایک پر بھی رسول کی ذات، رسول کے عمل، رسول کے فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بغیر عملی زندگی ایک مسلمان کی حیثیت سے ناممکن اور محال ہے، ناممکن اور محال ہے۔ میں نے عرض کیا قرآن اللہ کا کلام ہے، کہہ لیں جی قرآن پاک میں اس کا حکم آیا، مگر صرف کلمہ طیبہ کو ہی لے لیں، کل انشاءاللہ بات اس پہ کریں گے۔ پورے قرآن میں الحمد والناس کسی بھی ایک مقام پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں آیا۔ آپ لوگوں نے قرآن پڑھا ہے نا؟ پورا قرآن اس پوری جستجو کے ساتھ کہ ہمیں کلمہ طیب ہی پورے قرآن سے مل جائے، ایک مقام پر آپ کو نہیں ملے گا۔ کلمہ شہادت کہہ لیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، مل جائے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ جبکہ ہم یہ جان چکے کہ قرآن کے کلام اللہ ہونے کا انحصار بھی رسول کی ذات پر ہے، زبان مصطفیٰ پر ہے۔ اس کے بغیر کوئی نہیں جانتا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ اور اگر آج کوئی قرآن کی تو بات کرے، قرآن کی بات کرے، مگر حدیث رسول سے انکار کرے، سنت رسول سے انکار کرے، تو یاد رکھے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، نہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ نہ تو ایمانیات کا باب بغیر حدیث رسول کے مکمل ہوتا ہے، اور نہ ہی اسلام کا باب بغیر حدیث رسول کے مکمل ہوتا ہے۔ رہ گئی، پھر کہوں گا، رہ گئی یہ بات کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اس کے کلام اللہ ہونے کا انحصار بھی تو اللہ کے نبی کی زبان پر ہے، اور جو زبان مصطفیٰ سے جاری ہوا وہی تو حدیث پاک ہے، وہی تو حدیث ہے۔ لہٰذا قرآن حکیم میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر، یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اسے وضاحت سے بیان فرما دیں، اس سے وضاحت سے بیان فرما دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ اللہ نے کتابیں نازل کی، ساتھ رسولوں کو بھیجا، بلکہ پہلے رسول کو بھیجا پھر اس پر کتاب نازل فرمائی۔ مقصد کیا ہے؟ وہ رسول انہیں تعلیم دے، جو وحی اس کی طرف کی جاتی ہے وہ انہیں سمجھائے، جس جگہ ان کی سمجھ میں کوئی چیز نہ آئے وہ انہیں بتائے، کہیں کوئی شک پیدا ہو وہ ان کا شک دور کرے، جس آیت پر کوئی اعتراض ہو وہ ان کا اعتراض دور کرے، جس معاملے میں وہ کہیں کہ یہ عمل ممکن نہیں، اللہ کا یہ حکم قابل عمل نہیں، اللہ کا نبی اس پر عمل کر کے دکھائے۔ قرآن نے جن چیزوں کو اجمالاً مختصراً نازل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے تفصیل سے بیان کریں، اور وہ احکامات جن کا تعلق حکومت اور زمام اقتدار سنبھالنے سے ہے، مثلاً چور چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، کوئی بدکاری کرے زنا کرے اسے کوڑے لگائے جائیں، شادی شدہ ہو اسے رجم کیا جائے، پاک دامن عورت پر کوئی تہمت لگائے اس پر حد قذف جاری کی جائے۔ الغرض جن امور کا تعلق کاروبار حکومت سے ہے، وہ نبی وہ رسول ریاست قائم کرے اور اس ریاست کی قوانین پر عملاً نفاذ کر کے دکھائے، ریاست کے قوانین کو عملاً نافذ کر کے دکھائے، تاکہ امور ریاست، نظام ریاست وہ بھی بنی نوع انسان کے لیے نمونہ عمل قرار پائے۔ نبی اور رسول کی سیرت جو کامل و اکمل نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہر فرد بشر کے لیے وہ سپہ سالار ہے، ریاست کا سربراہ ہے، خاندان کا سربراہ ہے، وہ خامند ہے، وہ استاد ہے، وہ منتظم ہے، وہ رشتوں میں بندھا ہوا ہے، وہ کاروبار کرنے والا ہے، وہ کاروبار کرنے والا ہے۔ ہر فرد بشر کے لیے ایک کامل نمونہ، ایک ایسی ذات جسے دیکھ کر سب اہل ایمان اپنا قبلہ درست کریں، اپنی زندگیوں کے لیے مشعل راہ بنائیں، اپنی زندگیوں کے لیے مشعل راہ بنائیں، اس کے اخلاق کو دیکھ کر اپنے اخلاق سنواریں، اس کی عادات کو دیکھ کر اپنی عادات سنواریں، اس کے کردار کو دیکھ کر اپنا کردار بنائیں، اس کے اقدار کو دیکھ کر اپنے اقدار بنائیں۔ الغرض اس کی حیات طیبہ کے ایک ایک گوشے کو دیکھیں، جانے مانے اور اپنے لیے کامل نمونہ سمجھ کر مشعل راہ جان کر ان راہوں کو اختیار کریں اور ایک کامیاب انسان، کامیاب مسلمان، کامیاب صاحب ایمان کے طور پر زندگی بسر کر کے دکھائیں۔ سو اللہ نے
رسولوں کو بھیجا، اللہ نے رسولوں کو بھیجا۔ رسول نہ آتے اللہ کی کتاب پر عمل نہ ہو سکتا، اللہ کی کتاب سمجھ نہ آتی، اللہ کی کتاب کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے اور وہ ہو جاتے، اور وہ ہو جاتے۔ سو یاد رکھ لیں، رسول کی ذات، ایمان اسلام کا مرکز اور محور، جو مرکز سے جڑ گیا، جو مرکز سے جڑ گیا وہ محفوظ ہو گیا، اور جو مرکز سے دور ہو گیا وہ بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے، اے مالک ارض و سما، اپنے حبیب کی ذات سے غیر مشروط تعلق حبی، تعلق عشقی، تعلق اطاعت اور تعلق اتباع اسے مستحکم فرما دے، اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی زندگی کے تمام گوشوں میں اپنے نبی کی بارگاہ سے فیض یاب ہونے والے ہیں۔ وما علینا الا